الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال في مقام آخر الكفر ملة واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں دو اہم دن ہیں، ایک 6 ستمبر کا دن جو ڈیفنس ڈے ہے، ہمارے ملک کی سالمیت کا ایک
اہم نشان اور یادگار ہے۔ اور دوسرا 7 ستمبر جو دفاع ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم نشان اور یادگار ہے۔ ملک کا دفاع اور وطن کی حفاظت یہ بھی مومن کا فریضہ ہے، اور ختم نبوت کی سالمیت اور اس کی حفاظت یہ بھی مومنوں کا شعار ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہوگا۔ دوسری آیت میں واضح طور پر فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تیسری آیت میں فرمایا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اپنی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے دل لگی کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک آیت میں یوں فرمایا کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا سیکرٹ انہیں نہ بتاؤ، اپنی پرائیویسی ان کے سامنے شو نہ کرو، یہ تمہاری باتوں کو لیک کریں گے، تمہارے راز کو فاش کریں گے، تمہاری کمزوریاں نوٹ کر کے دشمن کو بتائیں گے۔ اسی لیے کافروں سے معاملات تو بعض صورتوں میں جائز ہے، لین دین بھی بعض صورتوں میں جائز ہے، سوائے قادیانیوں کے۔ قادیانی ایسا کافر ہے کہ اس سے لین دین اور معاملات بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں، اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن قلبی محبت، دل کی محبت کسی کافر سے جائز نہیں ہے۔ یہ مومن مومن سے کرے گا، مسلمان مسلمان سے کرے گا۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے کسی ایک نبی کو وحی بھیجی، قل لقومک، کہ اپنی قوم سے کہہ دو لا يدخلوا مداخل اعدائی، میرے دشمنوں کے پاس آنا جانا نہیں کرو، ولا يلبسوا ملابس اعدائی، میرے دشمنوں کی طرح لباس نہیں پہنو، ولا يركبوا مراكب اعدائی، میرے دشمنوں کی طرح سواریاں نہیں کرو، ولا يطعموا مطاعم اعدائی،
ان کے کھانے اور ان کے طریقے پر کھانا پینا نہ کرو، فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے، سواری کرو گے، لباس پہنو گے، کھانا کھاؤ گے، تو تم بھی دشمن بن جاؤ گے۔ دشمن کی وردی پہن کر آنے والا اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ بھائی وردی تمہاری دشمنوں والی تھی۔ پاکستان کا دشمن انڈیا ہے۔ ایک آدمی انڈیا کی وردی، انڈین آرمی کی وردی پہن کر بارڈر پہ آ جائے تو دور سے پاکستانی فوجی اسے شوٹ کر دیں گے۔ بعد میں کوئی کہے گا بھائی یہ تو پاکستانی تھا، جواب دیا جائے گا وردی دشمن والی تھی۔ وردی کو دیکھ کر فائر ہوتا ہے۔ آج مسلمان یہود کی وردی پہن کر کہتا ہے لباس سے کیا ہوتا ہے، ان کی طرح چہرہ بنا کر کہتا ہے داڑھی سے کیا ہوتا ہے، ان کی طرح بال بنا کر کہتا ہے بالوں سے کیا ہوتا ہے، ان کے طریقے پر شادی کر کے کہتا ہے خوشی خوشی میں سب جائز ہے، ان کے طریقے پر کاروبار کر کے کہتا ہے سود کے بغیر پہیا نہیں چلتا، رشوت کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر سیل نہیں ہوتی۔ یہ مومن کہہ رہا ہے۔ اب یہ کیسا مومن ہے؟ اس کا ایمان کس لیول کا ہے؟ اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پتہ تو بعد میں چلے گا۔ اللہ سے محبت کرنے والے اس حلیے میں آئیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے نبی کی ایک ایک سنت پہ کٹ مریں گے۔ یہ جو داڑھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ قرآن میں کہاں داڑھی کا حکم ہے؟ بھائی تہجد اللہ کے نبی پر فرض کی، فرمایا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، اتنی ضروری نہیں ہے۔ تراویح آقا نے 3 دن پڑھائی، اس کے بعد نہیں پڑھائی، کہا مجھے ڈر ہے امت پر فرض نہ ہو جائے۔ مسواک آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے امت پر فرض نہ ہو جائے۔ پڑوسی کے حقوق کی رعایت آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تم پر اس کو میراث میں حصہ دینا لازم نہ ہو جائے، یعنی اتنی ضروری نہیں۔ لیکن داڑھی 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی ایسا نہیں جو بغیر داڑھی والا ہو۔ 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی ایسا نہیں جو بغیر داڑھی والا ہو۔ تابعین، تبع تابعین، اکابر اور اسلاف، مفسرین، محدثین، مورخین، مبلغین، مصنفین، منصفین، محسنین، متقین، ایک ایسا نہیں جو بغیر داڑھی والا ہو۔ اور پھر بھی حضرت صاحب دلائل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اندر معاملہ خراب ہے، اندر گند بھرا ہوا ہے، اسی لیے یہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے۔ جس کے دل میں محبت موجزن ہو، محبت کے شعلے بڑک رہے ہو، محبت کی موجیں ٹھاٹے مار رہی ہو، محبت کے سمندر میں تلاطم ہو، دل نبی کی محبت میں جھوم رہا ہو، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین انسان، کائنات کے
اللہ کے بعد سب سے قیمتی ترین انسان کے چہرے پر داڑھی تھی، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے لے لو۔ رسول نے پگڑی دی، لے لو۔ رسول نے داڑھی دی، لے لو۔ رسول نے مونچھوں کو کاٹنا دیا، لے لو۔ رسول نے مسواک دی، لے لو۔ رسول نے سرما دیا، لے لو۔ رسول نے سنت لباس دیا، لے لو۔ رسول نے چادر دی عورت کو پردے کی، لے لو۔ رسول نے نماز دی، لے لو۔ زکوٰۃ دی، لے لو۔ تبلیغ دی، لے لو۔ جہاد دیا، لے لو۔ صدقہ اور خیرات دیا، لے لو۔ تہجد دی، لے لو۔ روزہ دیا، لے لو۔ زکوٰۃ دی، لے لو۔ حج عمرہ دیا، لے لو۔ سنت پہ شادی دی، لے لو۔ عورت کو مہر دیا، دے دو۔ بہن بیٹی کو میراث میں حصہ دیا، دے دو۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کر لو۔ نظریں نیچی کرنے کا کہا، کر لو۔ بات دھیمے سے کہنے کا کہا، دھیمے سے بات کرو۔ گالم گلوچ سے بچنے کا حکم دیا، بچ جاؤ۔ جمعے کا تحفہ دیا، آؤ۔ عید کی نعمت دی، اپناؤ۔ جو حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، لے لو۔ یہ پرفیکٹ مسلم ہے، یہ پریکٹسنگ اسلام ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے روکا فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ یہ ایک آیت بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایک آیت۔ غیر کے طریقے پر بال بنانے سے روکا، رک جاؤ۔ داڑھی منڈوانے سے روکا، رک جاؤ۔ دانتوں میں مصنوعی گیپ پیدا کرنے سے روکا، رک جاؤ۔ غیر کا لباس پہننے سے روکا، رک جاؤ۔ جھوٹ سے روکا، رک جاؤ۔ شراب سے روکا، رک جاؤ۔ زنا سے روکا، رک جاؤ۔ قتل سے روکا، رک جاؤ۔ رشوت سے روکا، رک جاؤ۔ سود سے روکا، رک جاؤ۔ ملاوٹ سے روکا، رک جاؤ۔ غصب کرنے سے روکا، رک جاؤ۔ یتیم کا مال کھانے سے روکا، رک جاؤ۔ مہر میں ڈنڈی مارنے سے روکا، رک جاؤ۔ میراث میں بہانے کرنے سے روکا، رک جاؤ۔ بے پردہ عورت کے نکلنے سے روکا، رک جاؤ۔ مرد عورتوں کے اختلاط کو روکا، رک جاؤ۔ غیر کے طریقے پر شادیوں سے روکا، رک جاؤ۔ ایک آیت پر عمل کر لو، بات ختم۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ نے یوں بھی فرمایا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ بنانا اگر وہ اسلام پر کفر کو ترجیح دے۔ اگر وہ کافروں سے محبت کرتا ہے پھر باپ نہیں رہتا، حسن سلوک کرنا ہے لیکن کفر والی بات نہیں ماننی۔ ایک آیت میں سورہ توبہ میں غالباً 10ویں پارے میں یوں فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، بات صاف کر دیجئے، 2 اور 2 4 کر دیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیجئے، سورج کی طرح اپنا موقف واضح کر دیجئے، 2 ٹوک موقف پیش کر دیجئے۔
ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور بیٹے، و اخوانکم اور بھائی، و ازواجکم بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم خاندان، و اموال اقترفتموها کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادہا تجارت، و مساکن ترضونها گھر گاؤں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے عذاب اور حکم کا انتظار کرو۔ اب یہ آیت ہم سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے تھا۔ تھوڑا سا رکیے، ٹھہریے، گریبان میں جھانکیے، غور کیجئے، تصور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، اپنی روٹین کو چیک کیجئے، اپنے عقیدے کو ریویو کیجئے، اپنے نظریے پر تھوڑی سی نظر جمائیں کہ کہیں میں تو اس کا مصداق نہیں۔ دکان کی وجہ سے فرض نماز گئی، کاروبار کی وجہ سے درس گیا، بیوی بچوں کی وجہ سے جمعہ گیا، دوست کی محبت میں داڑھی گئی، سسرال والوں کے کہنے پر شادی میں ناچ گانا ڈھول باجے کیے، غیر کی تعلیم میں لگ کر قرآن و سنت کو بھول گئے، اپنے گھر بنانے میں ایسے لگے آخرت کا گھر بنانا بھول گئے، اپنے گھروں میں ایسے مگن رہے اللہ کے گھر کو بھول گئے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے کرتے خود پورے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کا گھر مقروض رہا۔ ایک اللہ اربوں خربوں انسانوں کو کھلاتا ہے، ایک مسجد کے پڑوس میں رہنے والے 50,000 مسلمان بھی اگر اللہ کے گھر کو نہ سنبھال سکے، اپنے مال سے آباد نہ کر سکے، اپنے وقت سے آباد نہ کر سکے، اپنے جسم سے آباد نہ کر سکے، اپنی دعاؤں سے آباد نہ کر سکے، اپنی تلاوت سے آباد نہ کر سکے، اپنی تہجد سے آباد نہ کر سکے، اللہ کا گھر مقروض ہے اور حضرت صاحب پکے مسلمان ہیں، یہ باتیں بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں، دل پہ جا کے آپ کو ٹچ ضرور کرے گی۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے میرا تعلق کتنا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو اللہ کے گھر سے میرا تعلق کتنا ہے۔ 24 گھنٹے، اس 24 گھنٹوں میں میرے کتنے گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں؟ ایسے بدقسمت بھی ہیں کہ 24 گھنٹے میں 24 منٹ بھی مسجد میں نہیں گزارتا۔ جماعت کھڑی ہوئی ہے، بھاگ کر آیا، سلام پھیرا اور بھاگ کر گیا۔ ہر نماز میں 5-7 منٹ لگاتا ہے۔ اور جو مسجد میں آتے بھی ہیں آداب سے آتے ہیں یا نہیں؟ دل کا پیالہ خالی کر کے آتے ہیں یا نہیں؟ طلب اور تڑپ کا توشہ لے کر آتے ہیں یا نہیں؟ آ کر اللہ کو مناتے ہیں یا نہیں؟ آ کر عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ یا آئے مسجد میں، یعنی 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ مسجد میں گزرا، وہ بھی باتوں میں، وہ بھی غیبت میں،
وہ بھی حسد کینہ بغض دلوں میں لے کر. یہی تو وجہ ہے. حدیث میں آیا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، دل ایمان سے خالی ہوگا. میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے ہے. یہ ملک بھی اسلام کے نام پر بنا. اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہے دفاع اسلام کا دائرہ، کہ ہم نے اسلام کا دفاع کیسے کرنا ہے. دفاع اسلام کے 3 دائرے ہیں. پہلا دائرہ ذاتی دائرہ، میں اپنے بدن پر اسلام کو نافذ کر دوں. حکومت سے لائسنس لینے کی ضرورت ہے؟ حکومت سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ حکومت سے NOC لینے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سنت کے مطابق بال رکھو، داڑھی رکھو، مونچھیں صاف کرو، کرتا پہنو، نظریں جھکاؤ. سب سے پہلا کام یہ کرو. یہ بہانہ ہے، اسلامی حکومت آ جائے تو مزہ آ جائے گا. مسجد داڑھی کنگھی کرنے کی جگہ نہیں ہے بھائی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ذاتی دائرہ ہے، آپ اپنے بدن پر اسلام نافذ کرو. یہ اسلام کا دائرہ ہے. اور دوسرا دائرہ اپنے گھر اور سوسائٹی میں قومی دائرہ اسلام کو نافذ کرو. کس کس کے گھر میں حکومت نے ٹی وی اور ڈش کی تار زبردستی لگوائی ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائیں. ہو سکتا ہے وہی ڈر رہے ہو، حکومت نے کہا ڈش نہیں لگاؤ گے تو تمہیں ڈسمس کر دیں گے، قتل کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، جرمانہ لگے گا. کوئی ایک تو ہوگا، شاید اوپر کوئی بیٹھا ہو. یہ بھی نہیں. اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو، اپنی دکان میں اسلام نافذ کرو، اپنی گلی میں اسلام نافذ کرو، اپنی شادی میں اسلام نافذ کرو. یہ دوسرا دائرہ ہے. اور تیسرا دائرہ عالمی دائرہ، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو نیگیٹو پرسپشن پھیلایا جا رہا ہے، جو اسلام کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، جو منفی سوچ پروموٹ کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. بھائی ہمارا آپس میں چھوٹا موٹا فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی توحید پر ہم متفق ہیں، نبی کی رسالت پر ہم متفق ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پر ہم متفق ہیں. قادیانی بدترین کافر ہیں، اسلام کی روح سے بھی، قرآن کی روح سے بھی، حدیث کی روح سے بھی، اور پاکستان کے آئین کی روح سے بھی. 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا. اور میرے خیال میں دنیا میں یہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے قانونی طور پر قادیانی کو کافر ڈکلیئر کیا. یہ اس ملک کے علماء اور اکابرین کی محنت تھی. 40-50 سال قربانیاں دی، جیلوں میں گئے، قتل ہوئے، دھمکیاں ملی، تھریٹس ملی، ٹارچر کیا گیا، مال ضبط کیے گئے، اولادوں سے دور کیا گیا، لیکن علماء نے اس تحریک کو جاری رکھا اور الحمدللہ وہ کافر ڈکلیئر ہوئے.
لیکن ابھی خفیہ طور پر وہ اپنے پر تول رہے ہیں. کبھی حکمرانوں کی آڑ لے کر عہدوں پر آ گئے ہیں، ملک کے اہم عہدوں پر تعینات ہیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، کسی قادیانی کو اس ملک میں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے، جن کے پاس ہے وہ لے لیے جائے. قادیانیوں کو اپنی مسجد اور عبادت خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں. وہ بدبخت کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جو کانا تھا، جس کی موت واش روم میں ہوئی، نعوذ باللہ، اس کو آخری نبی مانتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نبی 2 دفعہ مبعوث ہوا، پہلی بار مکے میں، دوسری بار قادیان میں. کبھی کہتے ہیں وہ مسیح موعود غلام احمد قادیانی ہے جو قیامت کے قریب آئیں گے. یہ قرآن کی 100 سے زائد آیات، 200 سے زیادہ احادیث اجماع امت کے منکر ہیں. اور دوسرے کافروں سے لین دین اور کاروبار کر سکتے ہو، قادیانی سے لین دین اور کاروبار نہیں کر سکتے ہو. کوئی پوچھے گا کیوں؟ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر. وہ کھلا کافر ہے، پکا کافر ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اذان نہیں دیتا. اس کی بات الگ ہے. اور یہ بدبخت تو کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن ہے کافر. بھائی ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور اس پر لیبل بھی شراب کا لگا ہوا، یہ شراب ہے اور بیچ رہا ہے، یہ بھی غلط کام ہے. لیکن دوسرا آدمی شراب بیچ رہا ہے اور لیبل اس پر زمزم کا لگایا ہوا، یہ زمزم ہے. غٹ حرامی پکے سوکھتے، یہ دوسرا والا ہے نا، یہ زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے. ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، بتا کے بیچتا ہے خنزیر کا گوشت، اور دوسرا خنزیر کا گوشت بیچتا ہے لیکن کہتا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے. اسی لیے قادیانی اور دوسرے کافر میں فرق ہے. یہ قادیانی کفر بھی کرتا ہے، یہ منافق ہے، نفاق بھی کرتا ہے، یہ مرتد ہے، ارتداد بھی کرتا ہے، یہ دجال ہے، دجل بھی کرتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، زندیق ہیں. اسی لیے قادیانی کافر ہیں، اس سے لین دین ناجائز ہے، اور وہ اسلام کا بھی دشمن، پاکستان کا بھی دشمن. کئی دفعہ قادیانیوں کا وفد یورپ جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، انڈیا جاتا ہے، اور وہاں پر پاکستان کے خلاف، پاکستانی علماء اور مدارس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے. تو یہ اسلام کا بھی دشمن، پاکستان کا بھی دشمن، مسلمان کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، رسول اللہ کا بھی دشمن، کتاب اللہ کا بھی دشمن، رجال اللہ کا بھی دشمن، اولیاء اللہ کا بھی دشمن ہے. اس دشمن کا تعاقب کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ صفحہ ہستی سے ان کا گندا وجود ختم ہوگا. تو یہ 7 ستمبر ہمیں وہ یاد دلاتا ہے. اور 6 ستمبر میں نے دفاع وطن اور ڈیفنس ڈے کی بات کی. تو اس ملک کے دفاع کے 5 دائرے ہیں. دفاع اسلام کے 3 دائرے، ذاتی، قومی، عالمی. اور دفاع پاکستان کے 5 دائرے. پہلا دائرہ اس ملک کی جغرافیائی سرحد کی ہم حفاظت کریں گے.
کوئی کافر اس کی سرحد میں آئے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا، اس ملک کا سیاسی دائرہ، آج عالمی سیاست کے اثرات اس پر گہرے ہو رہے ہیں۔ عالمی یہود و نصارہ کی سیاست کے سائے اس پر گہرے ہو رہے ہیں۔ ہم نے سیاسی پارٹیوں میں دیکھنا ہے اس ملک کا دشمن کون سی پارٹی ہے، اسلام کا دشمن کون سی پارٹی ہے، بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی کون سی پارٹی ہے، ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ زان نہ بڈیر سادہ نہ جوڑا بھائی، جب الیکشن آتا ہے تو پھر جو ہے نا ہر آدمی رنگ برنگی جھنڈے لے کر گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ زان بنے شرم بھائی، اسلام کو سمجھو۔ اور تیسرا دائرہ فکری اور نظری دائرہ، اسلام کی نظریاتی سرحد کی حفاظت علماء کریں گے۔ قادیانی کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے، مرتد کون ہے، ملحد کون ہے، زندیق کون ہے، منکر حدیث کون ہے، پرویزیت کا فتنہ کیا ہے، غامدیت کا فتنہ کیا ہے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سننے کے لیے علماء کے پاس جائیں گے۔ اور چوتھا دائرہ تہذیبی اور ثقافتی دائرہ، اس ملک کو سیکولر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس ملک کو لبرل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس ملک میں مشرقی اقدار اور روایات کو پامال کیا جا رہا ہے، مغرب کی اقدار کو اور مغربی کلچر کو لایا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے۔ اور پانچواں دائرہ اس ملک کا معاشی دائرہ، معیشت۔ باطل جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو پہلے اس کی تہذیب پر، کلچر پر حملہ کرتا ہے، پھر اس کی تعلیم پر حملہ کرتا ہے، پھر اس کی معیشت پر حملہ کرتا ہے۔ اور جب معیشت کمزور ہوتی ہے، لوگ باہم دست و گریباں ہوتے ہیں، اور اسلحہ اور ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، سول نافرمانی ہوتی ہے، اندرونی بغاوت ہوتی ہے، اپرائزنگ کا ماحول ہوتا ہے، اور پھر دشمن حملہ کرتا ہے۔ اس ملک کی معیشت کی بھی ہم نے حفاظت کرنی۔ آج ہمارے اس ملک کی معیشت IMF اور ورلڈ بینک کے رحم و کرم پر ہے۔ 10 دسمبر 2011 روزنامہ پاکستان لاہور سے چھپتا ہے، اس میں ایک سوئس جو بینک ہے اس کے افسر کا بیان آیا کہ سوئس بینکوں میں پاکستانی حکمرانوں کا، ارباب اختیار کا، بیوروکریسی کا، ٹیکنوکریٹس کا اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ اگر وہ پیسہ پاکستان میں واپس آ جائے تو 30 سال تک ٹیکس فری ہو جائے گا۔ دوسرا بیان دیا، اتنا پیسہ ہے کہ اگر ہر پاکستانی کو 20,000 روپے بانٹ دیے جائے تو 60 سال تک یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا ہے، 2-3 موٹی موٹی باتیں بتا کر چلو بھائی جان بھی قربان ہے، تن بھی قربان ہے، دھن بھی قربان ہے۔ اپنے آپ کو آگاہ کرو، قرآن میں ساری چیزوں کی رہنمائی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن مسلمان کے پاس ٹائم بچے گا تو مسجد میں آئے گا، درس میں بیٹھے گا۔ ہر اللہ فقیر کم از کم دن میں 3-4 گھنٹے فیس بک دیکھتا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر آدمی دیکھے میں دن میں کتنا موبائل یوز کرتا ہوں، پتہ چل جائے گا، اپنے ایمان کا لیول معلوم ہو جائے گا، آنکھیں کھل جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
آج ہر آدمی نے گھر جا کے محاسبہ کرنا ہے، میں 24 گھنٹے میں مسجد میں کتنا گزارتا ہوں، فیس بک پر کتنا گزارتا ہوں، یوٹیوب پر کتنا گزارتا ہوں، واٹس ایپ پر کتنا گزارتا ہوں، کال پیکیجز پر کتنا گزارتا ہوں، میسیجنگ پر کتنا گزارتا ہوں، ٹی وی کے سامنے کتنا گزارتا ہوں، ہوٹل میں کتنا گزارتا ہوں، دکان میں کتنا گزارتا ہوں، دوستوں کی گیدرنگ میں کتنا گزارتا ہوں۔ وہ مسلمان جو قرآن پڑھ کر سوتا اور اٹھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا، آج موبائل دیکھتے ہوئے سوتا ہے اور اٹھ کر پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے ہم شما دیگر نیست، ہمارے جیسا کوئی نہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ دا پر نارو باندھی نہ کی گی، ریئلٹی اور حقیقت کو دیکھو۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے، مسجد میں وقت زیادہ گزارے، علماء سے کلوز اور اٹیچ ہو جائے، درسوں میں بیٹھے، بیانات میں بیٹھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔